کو سلام، غزہ کی ماؤں کو سلام، غزہ کے بچوں کو سلام، غزہ کے تمام مسلمانوں کو سلام۔ اور بحیثیت امت ہم وہ کردار ادا نہیں کر رہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک جسم کی مانند قرار دیا تھا کہ جسم کے کسی ایک حصے کو اگر تکلیف ہوگی تو پورا جسم تکلیف محسوس کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ رول آف لاء کے حوالے سے یہ روزانہ ہر جمعرات کو ایک ہمارا یہ پروگرام منعقد ہوتا ہے۔ سلام ہے ان وکلاء کو جو رول آف لاء کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں اور رول آف لاء کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ رول آف لاء کی بات آج کل ایک مذاق بنتی جا رہی ہے۔ آرٹیکل 10A، آرٹیکل 4 اور دوسرے جو فنڈامنٹل رائٹس کے آرٹیکلز ہیں وہ ہمارے سامنے ہمارا دشمن بھی ہو تو ہمیں اس کے لیے بھی صحیح اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ کسی ایک جماعت کو یا کسی ایک فیکشن کو دبانا یا اس کو سپریس کرنا انتہائی خوفناک ہے۔ یہ ایک ملک کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ رول آف لاء کے لیے بات کرنے والوں کو، رول آف لاء کے لیے آنے والوں کو سلام۔ اب بات کرتے ہیں بھکر بینچ کی اور بھکر کی اور میاں والی کی جو مختلف بینچز کے ساتھ ان کا الحاق ہو رہا ہے۔ فاصلے کی بات کرتے ہیں تو ڈی آئی خان سب سے قریب ہے میاں والی اور بھکر کو، تو اگر اتنا ہی شوق ہے تو ڈی آئی خان چلے جاتے ہیں، وہ 35 کلومیٹر پہ ہے، وہاں بھی عدالتیں ہیں، ڈی آئی خان کا حصہ بن جاتے ہیں۔ بات ساری سیاست کی ہے۔ میں جو ہمارے مجھ سے پہلے مقرر گئے ہیں وہ تو اچھی سیاسی تقریر کر لیتے ہیں اور ان کے کچھ سیاسی مفادات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن میں وہ سمر سالٹ نہیں لوں گا جو انہوں نے لی۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو بھکر کے وکلاء ہیں وہ اس چیز پہ راضی نہیں ہے کہ ان کو پرنسپل سیٹ سے ہٹایا جائے۔ بند کمرے میں باتیں ہوتی ہیں، ہماری کابینہ اور بار اور بینچ کی باتیں ہمارے استادوں نے ہمیں بتائی کہ بار اینڈ بینچ بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ہمارے چیف جسٹس صاحبان آتے رہے، بار کو خطاب کرتے رہے اور بار اینڈ بینچ کی بات کرتے تھے۔ اب اکیلے وہ فیصلے کر رہے ہیں اور ہماری بار کو وہ عزت نہیں مل رہی، ہماری بار کو وہ توقیر نہیں مل رہی۔ ہمارے پریزیڈنٹ صاحب، ہمارے میڈم سیکرٹری، وائس پریزیڈنٹ، فنانس سیکرٹری، یہ ہمارا ہر ایک ممبر اکیلا نہیں ہے، ان کے پیچھے ہزاروں ممبران کی طاقت ہے، لیکن اس کو تسلیم نہیں کیا جا رہا، جو انتہائی خوفناک بات ہے۔ ادارے کمزور ہوتے ہوئے سنے تھے، لیکن اس طرح کمزور ہو جائیں گے خوفناک حد تک، یہ ہمیں دکھ ہوتا ہے۔ بھکر کا فیصلہ یا بھکر کی عوام کا فیصلہ یا میاں والی کا فیصلہ کوئی بھی ہو، یہ اوپن فورم پہ ہونا چاہیے، یہ بند کمرے میں نہیں ہونا چاہیے اور تمام فریقین کو سنا جانا چاہیے۔ ہمیں نہیں سنا گیا۔ جو خود کانسٹیٹیوشن کے اوتھ لے کے بیٹھے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ ہمیں سنیں، ہمارا موقف سنیں۔ اگر کوئی کمیٹی بنتی ہے تو کمیٹی تمام ممبران کو سنیں، جن جن کا کنسرن ہے، جن جن کے مسائل ہیں وہ سنیں، پھر بعد میں فیصلہ ہو۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ فرد واحد فیصلہ کرے، تو پھر تو کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی ہے۔ سملرلی رول آف لاء، عدالتوں کے اندر سے رول آف لاء کی جو نوید ہے وہ پھوٹتی ہے، کرن وہیں سے پھوٹتی ہے۔ اگر عدالت کے اندر ہی رول آف لاء کمزور ہو جائے گا تو باہر سوسائٹی میں رول آف لاء کیسے آ سکتا ہے؟ جو ابھی ریسنٹلی فیصلہ جات ہو رہے ہیں تو اس میں ضمانتوں کے حوالے سے، دوسری حوالوں سے، پٹیشنز کے حوالے سے، تو رول آف لاء انتہائی کمزور ہوتے ہوتے وہ عدالت تک پہنچ چکا ہے، روسٹم تک آ گئے رول آف لاء۔ تو یہ انتہائی خوفناک بات ہے۔ میاں والی اور جو بھکر کا جو فیصلہ ہے، اس کو سب سے پہلے اگر یہ غلط ہے اس کو سیٹ اسائیڈ ہونا چاہیے۔ اگر یہ مانتے ہیں کہ فیصلہ غلط ہوا ہے اور کابینہ کو اور لاہور ہائی کورٹ بار کو اگر انہوں نے بائی پاس کیا ہے جو غیر قانونی ہے، لاہور ہائی کورٹ بار مین بار تھی، یہ ایک پیرنٹل رول ہے اس کا، تو اگر پیرنٹل رول ہے تو اس کو تسلیم کیا جائے۔ اگر کوئی غلط فیصلہ ہو گیا تو سب زیرو پہ جائیں، نئے سرے سے بات ہو تو تب بات بنے گی۔ ادروائز تو ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ انلیگل، ان لافل فیصلے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی اور وہ شروع دن سے ہی نل اینڈ وائڈ ہوتا ہے۔ تو عوام کی خواہشات کی بات ہے تو عوام کی خواہشات، تو ان کی خواہشات کی ترجمانی MNA MPs کرتے ہیں، وہ جا کے وہاں پہ اپنا قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں وہ ترجمانی کریں۔
اور وہاں پہ کوئی لا پاس ہو، لیجسلیچر کو پاس کریں وہ. جہاں تک وکلا کی بات ہے تو ہم بار کے نمائندے ہمارے پاس ہیں، ہمارا فورم بار ہے، ہماری آواز یہاں تک ہے، لیکن ہماری آواز نہیں سنی جا رہی. یہ ایک نہایت ہی غلط بات ہے جس سے ادارے مزید کمزوری کی طرف جائیں گے. بہت شکریہ.